یہ امر ہے جو مضارع سے بنتا ہے، یعنی فی الحال بھی اور آئندہ بھی تسلسل، تجدد، استمراری کے طور پر مسلسل نصیحت فرماتے رہیے، فی الحال بھی اور آئندہ فی الاستقبال بھی۔ یہ کہاں سے نکلا؟ ذکر امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد، استمراری کی شان ہوتی۔ اگر ایک دفعہ بارش ہو جائے اور پھر بارش نہ ہو تو کھیتی تیار ہوگی؟ بارش میں جس طرح تسلسل ضروری ہے، ایسی ہی دین کی بارش دل کی کھیتی کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے لیے مسلسل بارش کی ضرورت ہے۔ لیکن نصیحت کا اثر ہر ایک پر الگ ہوتا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نصیحت تمام عالم کے لیے تھی، مگر جو اثر حضرت ابوبکر صدیق پر ہوا ویسا کسی پر نہیں ہوا۔ نصیحت کا اثر ہر شاگرد پر الگ الگ ہوتا ہے، جس کی جیسی صلاحیت ہوتی ہے۔ مرغی کی تربیت میں مرغی کا انڈا جو ہے اس سے مرغی ہی پیدا ہوگی، اور مرغی کی تربیت میں کبوتر کا انڈا رکھ دیا جائے تو کبوتر ہی پیدا ہوگا، اور اگر بطخ کا انڈا رکھ دیا جائے تو مرغی ہی سے بطخ پیدا ہوگا، اور بطخ پانی میں تیرے گا۔ تو ہر مرید کی صلاحیتیں الگ الگ ہیں۔ ایک ہی شیخ ہے اور سینکڑوں مرید ہیں، اسی میں کوئی مجدد ہو رہا ہے، کوئی صاحب نسبت اولیاء صدیقین ہو رہا ہے، کوئی زبردست اللہ تعالیٰ کا مقبول و محبوب ہو رہا ہے۔ ایک ہی ڈاکٹر کا مریض ہے، ایک مریض نہایت احتیاط سے، پرہیز سے، ڈاکٹر کے مشورے کا عمل کر کے اپنے آماشے یعنی پیچش کا علاج کرا رہا ہے، کھچڑی اور سابودانہ کھا رہا ہے، اس کی اتڑیاں کل حدید ہو گئی، جیسے لوہا مضبوط، صحت یاب ہو گیا۔ اسی میں ایک مریض ایسا ہے جو چھپ چھپ کے بد پرہیزی کر رہا ہے، مرچے دار کباب بھی کھا رہا ہے، اس کی پوکنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہ پوکنگ کا لفظ جو ہے بتانا پڑے گا۔ پوکنگ کا لفظ سمجھانے کے لیے ڈرپونک کو سمجھنا ضروری ہے۔ ڈرپونک مانے کیا ہے؟ اتنا ڈر جائے کہ پونکنے لگے، یعنی لیکو ہی تو اس سے پیخانہ نکلنے لگے۔ یہ ڈرپونک کے معنی ڈر سبب ہے اور پونک مسبب ہے، یہ سبب اور مسبب سے مرکب ہے یہ لغت، کہ مارے ڈر کے بار بار لیٹرین جانے لگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے عہد اور دیانت، اخلاص، وفاداری کا معاملہ کرو، انشاءاللہ تعالیٰ عظیم عظیم نفع پہنچے گا ہر شخص کو۔ مگر بے وفائی اور خیانت مت کرو۔ اللہ کے راستے میں خیانت اور چوری کرنے سے آپ کی نسبت میں اور اللہ کی دوستی میں کمزوری آ جائے گی، آپ ہی محروم رہو گے۔ شیخ کا کچھ نہیں بگڑے گا، ڈاکٹر کا کیا بگڑے گا؟ ہگو گے تم ہی بار بار لیٹرین جا کر، اپنی بد پرہیزی کی سزا تم کو ملے گی۔ اس لیے اللہ کے نام پر یہ کہتا ہوں کہ آج بھی ارادہ کر لو تو کام بن جائے گا۔ حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں، اللہ کا راستہ ہم نے کیسے طے کیا؟ گر پڑے، گر کر اٹھے، اٹھ کر چلے۔ کبھی خطا ہو گئی، آہوزاری سے، استغفاری سے، آنسوؤں سے اللہ سے ہاتھ جوڑا، معافی مانگا، اور حرام مزہ سرکار میں جمع کرا دیا۔ یہ بتاؤ، کوئی چور اگر سرکار میں تھانے میں جا کر چوری کا مال جمع کر دے اور کہتے حضور ہم سے غلطی ہو گئی، اب ہم چوری نہیں کریں گے، تو سرکار اس کو معاف کر دیتی۔ جو حرام لذت نفس نے اٹھایا، 2 رکعت توبہ پڑھ کر اتنا زیادہ رو کہ نفس کو، ظالم کو بھی اپنے اوپر رحم آ جائے کہ بھائی یہ تو بہت مہنگا مزہ تو تھوڑی دیر آیا، مگر یہ تو صوفی ایسا ہے، رولا رولا کے میری ناک میں دم کیے ہوئے ہے، میں نے بلا وجہ حسینوں کی دم میں ناک لگایا۔
ایک نوجوان نے کہا کہ حسین بے پردہ عورتیں پھر رہی ہیں جس کی وجہ سے میری ناک میں دم ہے. ہم نے کہا تمہاری ناک میں انہوں نے دم نہیں کیا, تم نے ان کی دم میں ناک لگایا ہوا ہے. تم آنکھیں بچا لو تو کاہے کو نقصان پہنچے, ان کا عمل ان کے ساتھ ہے, مگر آپ کو ہر نظر بچانے پر حلوہ ایمانی عطا ہوگی اور آپ کا سلوک اعلیٰ منہاج الولایت اعلیٰ سے اعلیٰ درجے طے ہوتا چلا جائے گا. آپ خون آرزو کر کے تو دیکھو, جب مشرق پورب لال ہوتا ہے تب سورج ملتا ہے دنیا کو, جو اپنے دل کی بری خواہش کو خون کر دے تو اس کے آفاق اربع, اس کے دل کے چاروں طرف سے آفتاب اللہ کے قرب کا سورج طلوع ہوتا ہے. مگر افسوس ہے, مجھے ان ظالموں پر افسوس ہے جو خون آرزو کے لیے تیار نہیں, انڈا حلوہ بریانی شامی کباب ہر ڈش کے لیے تیار ہیں, مگر اللہ کے راستے کا یہ مجاہدہ اور خون آرزو کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے کیسے چین اور میں کیسے برداشت کروں, جبکہ تصوف کا حاصل یہی کہ اپنا دل توڑ دو, اللہ کا قانون مت توڑو. آپ بتاؤ اللہ کا قانون زیادہ عظیم الشان ہے یا ظالم تیرا دل زیادہ قیمتی ہے؟ تجھے غیرت اور ایمانی احساس کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ کیوں جانور اور ہجڑے کی طرح زندگی گزارتا ہے؟ کس وجہ سے تم ساتھ رہتے ہو خانقاہوں میں؟ عقل میں گوبر تو نہیں ہے؟ ابھی میں کہوں گا سب آپ لوگ یہی جواب دو گے. یہ بتاؤ اللہ کا قانون زیادہ محترم اور عزت والا ہے یا تمہارا دل زیادہ محترم ہے؟ اب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ محمود نے ایک موتی جو ملک میں ایک ہی تھا اور فارنر سے منگایا تھا, اس نے اپنے عاشق ایاز سے کہا اس کو توڑ دو. 65 وزیروں نے نہیں توڑا. 65, جس کو پنجاب میں 65 کہتے ہیں, کیونکہ پنجاب میں طاقت بہت ہے تو اینٹ ہے تو 65 نکلتا ہے ان سے. ابھی تو لاہور سے ہم لوگ آ رہے ہیں نا, تازہ تازہ اہل پنجاب کی طاقت کا مظاہرہ کر کے دیکھ کے آ رہا ہوں. اس لیے وہ 65 نہیں کہتے, وہ 65 کہتے ہیں. بروزن اینٹ, طاقت جب ہوتی ہے تو آدمی میں اینٹ ہوتا ہے. مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 65 وزیروں نے کہا کہ بابا یہ میرے بادشاہ محمود کی سلطنت میں ایک ہی موتی ہے اور باہر سے منگایا گیا ہے, ہم اس موتی کو نہیں توڑیں گے, شاید میرا امتحان ہو رہا ہے. بادشاہ نے اس پرچے کو اور زیادہ مشکل کر دیا کہ ہر نافرمان اور نہ توڑنے والے کو ایک ایک جوڑا اور گھوڑا اور توڑا اور بہت ہی زیادہ انعام بھی دے دیا, جس سے وہ لوگ سمجھے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. جیسے کہ بعض نافرمان کو دنیا زیادہ دی جاتی ہے, ناچ گانا شراب کباب اور خوب دنیا اللہ دیتا ہے, یہ ڈھیل ہے اللہ کی, یہ رحمت نہیں ہے. جس نعمت سے اللہ سے بندہ دور ہو جائے وہ رحمت نہیں ہے, مصیبت ہے. اور جس مصیبت سے بندہ اللہ سے قریب ہو جائے وہ مصیبت نہیں ہے, وہ نعمت ہے. لیکن ان 65 وزیروں کو 65 وزیروں کو عقل نہیں تھی. انہوں نے کہا موتی بہت قیمتی ہے. ان ظالموں کے دماغ میں بات نہیں آئی کہ بادشاہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے. ارے ظالم, تیری بری خواہش اور بھی حرام یہ زیادہ قیمتی ہے یا اللہ کا فرمان زیادہ قیمتی ہے؟ کس لیے گول ٹوپی پہنتا ہے بے غیرت؟ تجھے شرم بھی نہیں آتی؟ اللہ تعالیٰ نے حیا دی ہے, بے حیائی کا لباس مت اتارو, کچھ انسانیت اور حیا اور اپنی عزت کا خیال رکھو. ان حقیقت الحیا, ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صاحب مجھے شرم آتی ہے. کیا شرم آتی ہے؟ جب تم اللہ کو دیکھتے ہوئے اور تم ہر قسم کی بے غیرتی کرتے ہو. ملا علی قاری کو اللہ تعالیٰ جزا خیر دے کے فرماتے ہیں ان حقیقت الحیا ان مولا کا لا یرا کا ہے سنہا کا. شرم اصلی وہ ہے, شرمندہ بندہ وہ ہے, شرم والا وہ ہے, اور وہ بندہ بے حیا نہیں ہے. یہ منفی تعریف ہے. وہ بندہ بے شرم نہیں ہے, وہ بندہ بے غیرت نہیں ہے. یہ منفی عنوان ہے.
اور مثبت عنوان کیا ہے کہ یہ بندہ بہت شرم والا ہے، بہت غیرت والا ہے، بہت حیا والا ہے، اللہ کا وفادار ہے۔ دونوں عنوان سن لیا آپ نے، مثبت بھی اور منفی بھی۔ مثبت عنوان سن لیا کہ یہ بندہ حیا والا ہے، شرم والا ہے، اللہ والا ہے، باوفا ہے، اللہ پر جان دینے والا ہے۔ اور منفی عنوان کیا ہے کہ یہ بندہ بے غیرت نہیں ہے، بے شرم نہیں ہے، بے عزت نہیں ہے، بے وفا نہیں ہے۔ یہ پلس اور مائنس دونوں تار لگا رہا ہوں تاکہ بجلی اور روشنی آ جائے، کیونکہ دنیا میں جہاں روشنی ہے دو تار، اس کی وائرنگ جو ہوتی ہے مائنس اور پلس، دو تار سے روشنی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں تار عطا فرمایا کہ لا الہ بھی لو، غیر اللہ سے دل بچاؤ، آنکھ بچاؤ، جسم بچاؤ، اور الا اللہ تم پلس تار بھی لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قلب میں، سارے عالم کے ذرے ذرے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نظر آ جائے۔ تو آج سے سنو کون بندہ شرمندہ اور شرم والا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس حالت میں نہ دیکھے جس حالت کو منع کیا ہے اللہ نے۔ یہ بتاؤ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس کو دیکھتا ہے یا نہیں؟ پھر کیا ایمان سیکھا؟ یہ اس کا کرم ہے، ورنہ ایسے ظالموں کو اللہ رزق بند کر دیتا۔ 10 دن جب کھانا نہ دیتا تو واللہ کہتا ہوں، یہی خبیث الطبع بے غیرت کہتا کہ اللہ روٹی دے دے مجھے، حسینوں کے منہ پر جھاڑو مارتا ہوں۔ چنا قحط سالی شدندر دمشق کی یارہ فراموش کر دمشق ملک شام میں اللہ نے بارش روک لی، غلہ ختم، سب عاشقوں کی عاشقی ناک سے نکل گئی۔ لوگوں نے کہا کہ معشوق لاؤں یا روٹی؟ سب نے کہا حضور کیا لوگے، روٹی یا معشوق لے آؤں؟ کہا رہے بھائی جان جا رہی ہے، اللہ کے لیے روٹی لاؤ بس۔ یہ روٹی کھا کر اللہ کی، ظالم انڈے اور پسندہ کھا کر تیری یہ بے غیرتی۔ انتہائی دکھ ہوتا ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھا کر کس بے غیرتی سے تم حق تعالیٰ کی نافرمانی پر اپنی پہلوانی دکھاتے ہو، اس قدر ذریع ہو بے شرمی میں۔ ایسے لوگ ولی اللہ بنتے ہیں؟ کیا ولی اللہ بننے کا یہی راستہ ہے؟ اہل اللہ اللہ پر جان دینا سکھاتے ہیں اور خود جان دیتے ہیں اور جان دینا سکھاتے ہیں۔ یہ ولی اللہ نہیں ہے کہ جان بچا کر دوسروں کو جان دینے کا راستہ بتائے، اپنی جان بچائے اور دوسروں کو جان دینے کا راستہ سکھائے۔ یہ وہی ہے جو ہندوستان میں مشہور ہے، چڑھ جا بیٹا سولی پر رام بھلی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وذکر، آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تنفع المؤمنین، المؤمنین میں الف لام استغراق کا ہے، ہر اہل ایمان کو نفع پہنچے گا، مگر صدیق اکبر کو اور نفع ہوگا، حضرت عمر فاروق کو اور ہوگا۔ جیسا جس کی قربانی ویسی اللہ کی مہربانی، جیسی جس کی قربانی ویسے اس کی مہربانی۔ تم نے کتنے آرزوؤں کا اپنے خون کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ اے تورا خار بپا نہ شکستہ قیدانی کی چیز، ظالم تو نے اللہ کے راستے میں ایک کانٹا بھی اپنے پیر میں چبھنے نہیں دیا۔ پھولوں کے سیٹ پر چلتے ہو، حلوہ اور مرغیاں اڑاتے ہو۔ اے تورا خار بپا نہ شکستہ قیدانی کی چیز، اے شخص تجھ کو خدا کے راستے میں ایک کانٹا بھی تو نہیں چبھا، تو کس مجھ سے عاشقی کا دعویٰ کرتا ہے؟ حال شیرانے کی شمشیر بلا برسر خورن، ان شیروں کا حال تجھ کو کیا معلوم کہ جو اپنے سر پر تلوار، اللہ کے امتحان کے بلاؤں کے تلوار کھاتے رہتے ہیں۔ کاش تم خون آرزو کر کے دکھاتے تو مربی کا دل کتنا خوش ہوتا۔ یہ یاد رکھو، اپنے شیخ و مربی کا دل دکھانے والا انتہائی بے غیرت و کمینہ مرید ہے۔ لباس تقویٰ اور ہے، عمل تقویٰ اور ہے۔ یہ لباس تقویٰ تو ہے
لیکن عمل تقوی اور ہے. خون آرزو میں کیوں تمہاری نانی مرتی ہے؟ کیوں اللہ کا رزق کھاتے ہو؟ اس نفس ظالم کا رزق کم کرو، خود کم کرو. جب گھوڑا سرکش کرے اور شرارت کرے، سوار کو گرانے لگے، تو اس گھوڑے کی غذا بند کرنی چاہیے. اس صوفی کو اپنی غذا بند کرنی چاہیے جس کو نفس بار بار پٹک رہا ہے اور اعمال بے غیرتی میں مبتلا کر رہا ہے. غذا اس نفس ظالم کی تو کم کر. میرا شعر سنیے، غذا اس نفس ظالم کی تو کم کر، نہ کھا ہر روز ظالم مرغ و ماہی. مرغ و مچھلی اڑا رہا ہے. اللہ تعالیٰ وہ دن مجھ کو اور میرے احباب کو اور میرے گھر والوں کو جلد دکھائے کہ ہم اپنے دل کی بری خواہش کو توڑ دیں اور اللہ کے قانون کا احترام کر کے سر آنکھوں پر ان کا قانون کر لیں اور خون آرزو سے اپنے دل میں دریائے خون جاری کر دیں. قیامت کے دن جب اللہ پوچھے میرے لیے کیا لایا، تو ہم پیش کر سکیں کہ بے شمار خون آرزو کا میں ایک پیالہ نہیں، سراہی نہیں، حوض نہیں، نہر نہیں، دریا نہیں، خون کا سمندر لایا ہوں آپ کے لیے. کچھ تو عمل کر کے جاؤ. کیا پیش کرو گے اللہ کے سامنے؟ جن پر مر رہے ہو تمہیں اور لات ماریں گے، تمہارے آنکھوں پر مقدمہ چلا دیں گے کہ مجھ کو بری نظر سے دیکھتا تھا. سارے اعضاء خود تمہارے خلاف ہو جائیں گے جن کو تم حرام لذت دے رہے ہو. یہ اعضاء ہمارے خلاف گواہی دیں گے. آنکھیں کیا کہیں گی؟ چشم گویت کردام غمزہ حرام. قیامت کے دن زبان سیل ہوگی، آنکھیں بولیں گی کہ اللہ یہ دوسرے کی بہو بیٹی اور دوسرے کی بیوی کو تکا کرتا تھا. کان گواہی دیں گے کچی دام سول کلام. چشم گویت کردام غمزہ حرام. آنکھیں کہیں گی ہم اشارے کرتے تھے عورتوں کو، اور گوشت گوئے چیدام سول کلام. کان کہے گا یہ گانا سنا کرتا تھا. اور دست گوئے منچنی دزدی نام. مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ ہاتھ کہے گا کہ ہم اس سے جیب کاٹتے تھے اور چوری کرتے تھے. دست گوئے منچنی دزدی نام اور لب گوئے منچنی بوسی دام. یہ ہونٹ کہیں گے حرام بوسے دیا کرتا تھا لونڈوں کی اور لونڈیوں کی. لب گوئے منچنی بوسی دام. اللہ کے لیے ہوش میں آ جاؤ. بہت تجربہ کر چکے. مومن کی شان کے خلاف ہے کہ ایک سوراخ سے 2 دفعے ڈسا جائے. تم جس نافرمانی سے بارہا برباد ہو چکے ہو، مگر آج تک اس نافرمانیوں سے باز آنے کی کیوں نہیں توفیق ہوتی؟ کیوں پھر اسی سوراخ میں انگلی ڈالتے ہو جس سے کہ ذلیل خوار ہو چکے، دنیا میں بھی بے عزت ہوئے، دل بھی پریشان ہوا، دماغ بھی پریشان بے سکون ہوا، عرق بید مشک پینا پڑا، ہفتی من ولایتی سورہ بستہ کی پوتلی پینی پڑی. مگر واللہ کہتا ہوں کہ سارے عالم میں جتنی دوائیں ہیں، جب خدا ناراض ہوتا ہے تو پورے عالم میں کوئی دوا آپ کے دل کو سکون نہیں دے سکتی جس سے خدا ناراض ہوتا ہے. سارے عالم کو بغاوت پر کا حکم دے دیتا ہے کہ یہ میرا باغی ہے، اے دنیا تو بھی اس کے کام میں نہ آ. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نگاہ اقربا بدلی مزاج دوستاں بدلا. نظر ایک ان کی کیا بدلی کہ کل سارا جہاں بدلا. جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کی بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، اس کے بچے بھی ناراض ہوتے ہیں، اس کے دوست احباب کی آنکھیں سب بدل جاتی ہیں. جدھر جاتا ہے جہاں جائیں مہارانی وہیں پڑے پاتھر پانی. سارا ذرہ کائنات اس کے خلاف ہوگا. بس میرے پاس سوائے درد دل کے اور اللہ سے رونے کے اور کوئی ذریعہ نہیں. کیا ذریعہ ہے اس کی؟ مگر شیخ کا رونا اور اسی آنسوؤں کو کہ ضائع مت کرو. تمہیں کیا معلوم کہ شیخ اپنے دوستوں کے لیے کتنا روتا ہے کہ اللہ اختر میری اولاد میرے دوستوں کو اونچا درجے کا ولی اللہ بنا دیجیے. اس باغباں سے پوچھو جو اپنے خون و پسینے سے پانی دیتا ہے پودوں کو اور پروان اور لہلہاتا دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کبیرہ کر کے اس میں آگ لگا دے تو کتنا صدمہ اور اس کی محنت کتنی رائگاں ہوتی.
حق تعالیٰ کا حلم ہے اور کرم ہے کہ جو وہ ہمیں موقع دیتا ہے، ورنہ ہم اس قابل نہیں کہ ہم کو رزق دیا جائے، ہم اس قابل نہیں کہ ہماری آنکھوں میں روشنی باقی رہے، ہم اس قابل نہیں کہ ہماری نعمتوں میں زوال نہ آئے، لیکن اللہ کے حلم سے اللہ پر اور جان دے دو، کمر باندھ لو، نسیم جاگو کمر کو باندھو، اٹھاؤ بستر صبح ہوئی۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے رہیے، نصیحت کیجیے اور کرتے رہیے مستقبل میں بھی، کیونکہ نصیحت سے ایمان والوں کو نفع ہوتا ہے۔ اور جس مومن کو نفع نہ ہو تو سمجھ لو اس کا ایمان ٹمٹماتا چراغ ہے، اگر اس کا پتھر کی طرح شیخ کے الفاظ و آواز ادھر سے سنا ادھر سے نکالا اور اس کا دل زخمی نہیں ہوتا شیخ کے آہو فغاں سے، تو سمجھ لو اس کا مومنین ہونا یہ خطرے میں پڑ جائے گا، نہایت ہی ٹمٹماتا چراغ ہو جائے گا۔ اور چونکہ نصیحت کرنے والا بھی مومن ہے، اس کو بھی نفع ہوگا، روز بروز ترقی ہوگی۔ نصیحت جو کر رہا ہے وہ بھی تو مومن ہے، تنفع المومنین میں وہ شامل نہیں ہے، عیسیٰ المومنین میں وہ بھی داخل ہے۔ اب اس وقت میں مولانا عبد المتین صاحب نے ایک خواب بیان کیا تھا، اس کے بارے میں ایک تھوڑی سی وضاحت ضروری ہے کہ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جو خواب دیکھا تھا، اس خواب پر لکھا تھا جواب کہ یہاں نائب لکھو، نائب اشرف علی نائب رسول اللہ، علماء دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں یا نہیں؟ لہذا جب کبھی بیان کرو تو یہ بھی بیان کرو، حکیم الامت کا یہ جواب تھا کہ اشرف علی نائب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تمہارا پیر متبع سنت ہے، یہ اس کی تعبیر ہے۔ اور بلکہ ایسے خوابوں کو نہ بیان کرنا بہتر ہے، ایسے خوابوں کو نہ بیان کرنا بہتر ہے، کیونکہ دماغ میں بدھیمانی کم ہے۔ لوگ کہیں گے بھائی دیکھو اب کیا سے کیا، لیکن بالکل صحیح، حکیم الامت کا جواب بالکل صحیح ہے کہ اشرف علی نائب رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو کفر ہے۔ اگر ان کے اندر یہ کوئی خرابی ہوتی تو بنگلہ دیش کے مولانا اطہر علی صاحب حافظ جی حضور اور مولانا عبد الوہاب پیر جی حضور بڑے بڑے علماء ان سے بیعت کیوں ہوتے؟ پاکستان کے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی، علامہ سید سلیمان ندوی، ہند و پاک پورے ایشیا کے علماء ان کے غلام کیوں بنے؟ ایک عمل بھی آپ کا سنت کے خلاف نہیں تھا، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن ہر عالم نائب رسول ہے جو عمل والا ہو، ہر عالم بعمل نائب رسول اللہ ہے۔ حضور جب اللہ کے نبی ہی نے تو فرما دیا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء دین بعمل وارث ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ لیکن کلم الناس بقدر عقولہم، ہر آدمی سے اتنی بات کرو جس کی عقل اس میں ہو۔ آج کل لوگوں میں عقل کی کمزوریاں ہیں، اس لیے میں مشورہ دوں گا کہ ایسے خوابوں کو بیان مت کرو جس کی مجھے اتنی وضاحت کرنی پڑی۔ خواب کیا چیز ہے؟ ارے بیداری میں ساری زندگی جنہوں نے دیکھی وہ عاشق ہوئے۔ تو خواب کی بنیاد پر جو پیر کا انتخاب کرتا ہے وہ بالو پر قلعہ بناتا ہے، ریتا پر۔ یہ بتاؤ کہ اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو، خواب میں پری نظر آئی، لیکن جب دیکھا تو کالی کلچوڑی چیچک کے گدھے، منہ ٹیڑھا، تو آپ اس سے شادی کرو گے کہ خواب میں جو پری آئی تھی وہی ہے یہ، یا بیداری کا فیصلہ کرو گے؟
لہذا بیداری میں اللہ والوں کو آزماؤ اور تجربہ کرو اور ان کے ساتھ رہو کہ وہ کتنا اللہ پر فدا ہے اور کتنا سنت پر فدا ہے اور کتنا خون آرزو کرتا ہے. تسبیحات کو خالی مت دیکھو، اشراق اور اوابین کو مت دیکھو، تہجد کی نماز کو مت دیکھو. جب جہاز پر بیٹھے ایئر ہوسٹس سامنے آئے پھر اس ملا کی گول ٹوپی کا مشاہدہ کرو کہ اس کی ٹوپی گول ہے یا چوکور ہے یا تکونی ہو رہی ہے. عشق نے غالب تکونا کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی چوکور تھے. میرے نزدیک سب سے بڑا ولی اللہ وہی ہے جو اپنی خون آرزو کا مشتاق ہے اور خون آرزو کر کے حسرت بھی پچھتاتا بھی نہیں کہ کاش کی شریعت میں اجازت ہوتی تو ایک نظر ہم بھی اس سے پیاری شکل کو دیکھ لیتے. نہیں، حسرت بھی نہ ہونا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ کا احسان ہے کہ ہمارے دل کو پریشانی سے بچا لیا آپ نے. کیا میں آپ سے حق نہیں رکھتا ہوں جو لوگ مجھ سے بیٹھ ہیں اور مجھ پر فدا کاری کا اعلان اور ڈھول بجا رہے ہیں کہ اپنی آرزو کا ان آرزوؤں سے، ان خوشیوں سے جس سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو، اللہ کے لیے ان خوشیوں کو چھوڑ دو. بس میری تھوڑی سی ادنا سی یہی ڈیمانڈ ہے اپنے احباب سے کہ جن خوشیوں سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہو آپ ان خوشیوں کا خون کر لیں. اگر اس دریائے خون سے آپ کو خدا نہ ملے تو کہنا اختر کیا کہہ رہا تھا. یہی ہے، یہی تصوف، اسی کا نام ہے. تصوف نام اللہ کے غضب و قہر میں جینا اور اللہ کو ناراض کر کے حرام لذتوں کو کشید کرنا، یہ اور نمک چکھنا، حرام نمک چکھنا، یہ اللہ والا نہیں ہے. یہ مہا دشت ہے. صورت میں اللہ والا بنا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے دشت، ایک ہے مہا دشت. دشت مانے ہندی زبان ہے بدماش، اور مہا دشت مانے مہا بدماش جو اللہ کے غضب و قہر کے اعمال میں اپنے کو مبتلا کر رہا ہے. صورتاً مولوی بنا ہوا ہے کیونکہ جانتا ہے کہ اسی صورت سے روٹیاں مل رہی ہیں، جانتا ہے کہ اسی صورت سے حضرت کا لقب مل رہا ہے. مگر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کسی وقت پکڑ سکتا ہے. یاد رکھو اس کو. صورتوں سے روٹی مت کھاؤ، سیرتوں سے روٹی کھاؤ. سیرت بناؤ، اپنے کو اللہ پر فدا کرنا سیکھو، پھر جو چاہے اللہ کھلائے راضی رہو. سوکھی روٹی کھلا دے شکریہ، حلوہ کھلا دے شکریہ. لہذا سب لوگ عہد کرو، ورنہ پھر سمجھ لو کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں. جو اللہ پر فدا کاری اور اللہ سے وفاداری کا اہتمام نہ کرے وہ مجھے چھوڑ دے، میرے ساتھ نہ رہے. مجھے دھوکہ مت دو. اللہ تعالیٰ کے کرم سے اختر کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. تو ایک بات تو یہ ہو گئی. اب محمود ایاز کا واقعہ اسی لیے پیش کر رہا ہوں تاکہ کچھ شرم و حیا آئے کہ ایاز بادشاہ محمود پر عاشق تھا. 65 وزیروں نے کہا ہم نہیں توڑیں گے. ایاز کو حکم ہوا تم توڑ دو. ایاز تم توڑو. ایاز نے پتھر اٹھایا. شاہ محمود کی سلطنت کا ایک ہی موتی جس کا کوئی مثل نہیں تھا، فارنر سے منگایا تھا، اس کو توڑ دیا تھا. 65 وزیروں نے شور مچایا کینچے بے باکی است واللہ کافر است. یہ ایاز بے باک ہے واللہ کافر ہے. بادشاہ کی اتنا قیمتی موتی توڑ دیا. بادشاہ نے سب کو بلایا، اے وزیروں تم نے کیوں نہیں توڑا، اور اے ایاز تم نے کیوں توڑا، تم نے کیوں نہیں توڑا اور تم نے کیوں توڑا. 65 آدمیوں کو جواب دینا پڑا کہ اس لیے نہیں توڑا کہ آپ کے خزانے میں ایک ہی موتی ہے، اس کا مثل نہیں ہے اور اتنا پیارا موتی ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ شاید آپ امتحان لے رہے ہوں اور حکم ایسے ہی دے رہے ہوں. ایاز سے پوچھا بادشاہ نے، شاہ محمود نے، کہ تم نے کیوں توڑا. گفت ایاز ہے مہتران نامور. شاہ محمود نے کہا 65 وزیروں کو جواب دو، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں. میں سمجھتا ہوں تو میرا عاشق ہے، میرا باوفا ہے، سچا غلام ہے، نقلی نہیں ہے، نوالا حاضر، کام چور نہیں ہے، بے غیرت و بے حیا نہیں ہے
کہ لومڑی اور ہجڑا بن جاتا ہے جب میری نافرمانی کا وقت آتا ہے۔ اے مخنث، نہ تو مردی نہ تو زن، نہ تو مخنث ہے نہ عورت ہے، تو مرد بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تصوف میں تو بالکل ہی نہایت ذلیل و خوار انسان ہے جو اپنی قوت ارادیہ اور ہمت عطا فرمودہ کو استعمال تک نہیں کرتے ہو۔ کس لیے بندوق خریدا ہے کہ ڈاکو تمہارا سب مال لے رہے ہیں اور بندوق لیے بیٹھے ہو؟ اسلحہ کس کو کام آئے گا؟ قوت ارادیہ کیوں نہیں استعمال کیا جو تمہیں مفت میں گناہ میں مبتلا کر رہا ہے؟ یہاں غصہ کیوں نہیں تم کو آیا؟ خاص کر جو غصے کا مریض بھی ہو، یہاں تم کو غضب کیوں نہیں آیا کہ دوڑا لیتے؟ نکل یہاں سے نالاق، تم اسے گناہ میں مبتلا کرنا چاہتا، کیوں نہیں دوڑایا اس کو؟ دو چار ڈنڈے مارتے، دو چار جوتے لگاتے، تب تمہارا غضب پچھلا بھی معاف ہو جاتا اور اگلا مقبول ہو جائے گا۔ پچھلا معاف، اگلا مقبول، کیونکہ غصہ اللہ کے راستے میں استعمال ہوا اور اس کا بھی دماغ صحیح ہو جائے۔ مفت میں جو حسن بیچنے والے ہیں، کیا کہیں، بس آہ میری، اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی میری آہ کو اتار دے اور میرے اولاد کو بھی اور میرے سارے دوستوں کے دل میں اختر کی آہ کو اتار دے اور ان کو ارادے استعمال ہمت دے دے۔ آپ بتاؤ، میرے شیخ شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ یہ پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں باطن سے کام نہیں چلے گا، ملفوظات نوٹ کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا۔ قدم باعدت در طریقت ندم، اللہ کے راستے میں قدم چاہے گی، قدم اٹھاؤ مردانہ، قدم باعدت در طریقت ندم۔ اشعار پڑھنے سے اللہ کا راستہ نہیں طے ہوتا، قدم مردانہ اٹھاؤ کہ اصل نظارت دمے بے قدم۔ قدم نہ اٹھاؤ، بس بیٹھے رہو، کہہ چل رہا ہوں، کل چلوں گا، پرسوں چلوں گا، یہ آرزو حرام پوری کر لوں، دو چار اور حرام کاری کرنے کے بعد پھر شریف بن جاؤں گا۔ ارے نالائق، کیا معلوم کہ تو زندہ کب تک رہے گا، کس وقت بلاوا آ جائے۔ تو صوفیوں کہتا ہوں کہ آج سے ارادہ کر لو، اگر چاہتے ہو اللہ والا بننا یا نہیں، یا شیطان کی غلامی سے نکلنا نہیں چاہتے ہو، بولو کیا چاہتے ہو؟ اگر اللہ والا بننا چاہتے ہو، آج سے ارادہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ کو ایک سانس ناراض نہیں کریں گے، ہم اپنی جان دے دیں گے مالک کو، مگر ان کو ناراض کر کے حرام لذت کو نہ چشید کریں گے، نہ کشید کریں گے، نہ دید و شنید کریں گے۔ اور پھر قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کا یہ خون آرزو، یہ دل کا توڑنا اور اللہ کے قانون کا احترام کرنا، وہ مزہ اللہ دے گا کہ سارے عالم کے مزے تمہاری نگاہوں سے گر جائیں گے اور نہایت وجد کی حالت میں کہو گے یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ لہلائے کائنات نگاہوں سے گر جائیں گی، سورج و چاند کی روشنی میں لوڈ شیڈنگ محسوس ہوگا، بادشاہوں کے تخت و تاج کا نشہ آپ کے سامنے ہیج اور بادشاہوں کے تخت و تاج نیلام ہوتے ہوئے اور دنیا میں پتنگ کی طرح نظر آئیں گے، سارا عالم آپ کی نگاہوں سے گر جائے گا۔ آپ کے دل میں سارا عالم نگاہوں سے گرے گا اور سارا عالم آپ کو اپنے دل میں محسوس ہوگا۔ لیس علی اللہ بمستنکر، اللہ پر کچھ مشکل نہیں، ان یجمع العالم فی واحد، کہ اب پورا عالم اپنے ایک ولی اللہ کے دل میں ڈال دے۔ اولیاء اللہ کے آسمان و زمین الگ ہوتے ہیں، ان کے سورج و چاند الگ ہوتے ہیں، ناف کے نیچے پیشاب پیخانے کے مقامات ان کی سیرگاہیں نہیں ہوتی، وہ عالم ملکوت میں سیر کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں میں اپنی قوت فکریہ استعمال کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و معرفت کے افکار میں لذت الافکار پاتے ہیں۔ سوچ لو، یہ جملہ بول گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت ان کی ذات کے افکار میں، صفات کے افکار میں لذت افکار پاتے ہیں، اور لذت افکار نہیں، رشک کے لذت افکار۔ لہلائے کائنات اس کے سامنے کچھ نہیں حقیقت رکھتی۔
اور بولو بھائی کچھ میری اس گزارش پر کوئی لبیک کہنے والا ہے؟ جزاک اللہ. میر صاحب کہہ رہے ہیں سب سے پہلے میں لبیک کہتا ہوں. میں ان کو کہتا ہوں جزاک اللہ کی جانم شاد کر دی. اللہ آپ کو جزا خیر دے کہ اختر کی جان آپ نے خوش کر دیا. وعدہ وفاداری سے دل خوش ہوا، اور جب آپ عمل کریں گے تو نہ جانے کتنی خوشیاں آئیں گی. تو ایاز نے کہا کہ اے 65 وزیروں، تم نے بادشاہ کے یکتا موتی قیمتی موتی نہیں توڑا، لیکن میں نے کیوں توڑا اس کا جواب بحکم شاہ دے رہا ہوں. شاہ محمود نے حکم دیا اے ایاز تو جواب دے اس کا. گفت ایاز ہے مہتران نامور. ایاز نے کہا اے معزز 65 وزیروں، امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر. شاہ نے جو حکم دیا اس کو توڑو، تو شاہ محمود کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا موتی زیادہ قیمتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم زیادہ، یغض من ابصارہم، یہ حکم زیادہ قیمتی ہے. اور یغضضنا بھی ہے. عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ میرے لیے حکم نہیں ہے. جہاں یہ غضو ہے کہ مرد لوگ بھی نظر بچائیں غیر محرم عورتوں سے، عورتوں کے لیے بھی آگے ہی حکم ہے یغضضن من ابصارہن، اور خواتین بھی اپنی نظر کی حفاظت کریں کہ غیر مردوں کو نہ دیکھیں. یہ شکست آرزو راہ سلوک کی جان ہے. شکست دل، جگر کا شعر یاد آیا. شکست غم، شکست دل، شکست غم نہیں ہے، مجھے اتنا سہارا کم نہیں ہے. شکست دل، شکست غم نہیں ہے، مجھے اتنا سہارا کم نہیں. اللہ کے راہ میں دل کو توڑ کے مزہ تو دیکھو. وہ مالک ارحم الراحمین بے حد پیار آتا ہے کہ یہ بندہ اپنی بری خواہش کو توڑ دیا، قربانی کر دی اور مجھ کو خوش کر لیا. پھر اللہ اس کو کتنا خوش کرے گا. یاد رکھو، ایسی مستی ایسا خوش کرے گا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہوگی. تو کتنا پیارا شعر ہے. امر شہ بہتر بقیمت یا گوہر، گفت ایاز ہے مہتران نامور. وار مثنوی محارون. ایاز نے کہا ہے 65 وزیروں، اللہ کا حکم زیادہ قیمتی ہے یا یہ موتی زیادہ قیمتی ہے؟ تم کو یہ حسین زیادہ قیمتی لگتے ہیں یا خدا کا قانون زیادہ قیمتی ہے؟ بولیے، اپنے ایمان کا جائزہ تو لو کہ کتنے ذلیل و خوار وہ انسان بے غیرت ہے جو اللہ کے قانون کو توڑ کر اپنے دل کی خواہش کو پوری کرتا ہے. آپ سوچیے تو صحیح کہ کس سے جوڑ رہا ہے اور کس سے توڑ رہا ہے. اللہ سے رشتہ توڑ کر بندوں سے اور حسینوں سے جوڑ رہا ہے. اس کی ذلت کی کوئی انتہا ہے؟ اس کے بعد ایک شعر اور بھی فرمایا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایاز نے اور بھی کہا کہ گوہر حق را بعمر حق شکن. اللہ کے موتی ہیں یہ، اللہ ہی نے حسین پیدا کیا، مگر خدا کے حکم سے خدا کے موتی کو ان کے حکم سے توڑ دو. یعنی مت دیکھو، پتھر مارنے کا حکم نہیں ہے ورنہ پولیس پکڑ لے جائے گی. صرف اپنی نظر بچا لو. چاہو تم کو بے وفا بد اخلاق کہیں ملا سب ہجڑے نظر آتے ہیں، ان میں دام ان کی جان ہی نہیں ہے. ہمیں ان کو یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بڑے پہلوان اور قوت مردانگی میں نمبر 1 رکھتے ہیں. ہمیں اللہ کو خوش کرنا ہے. جو چاہو تمہارا سمجھتے رہو. ہمیں اپنے اللہ کو اپنی بندگی کا حسن پیش کرنا ہے، روحانی بیوٹی پارلر پیش کرنا ہے، ادائے بندگی کا حسن پیش کرنا ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے کہ میرے بندے نے اپنا دل توڑا اور میرا قانون نہیں توڑا اور نظر حسینوں سے بچا لیا اور فرار اختیار کیا. بس حاصل آج کی تقریر کا یہ ہے
کہ ہر وقت اللہ کو خوش رکھو. کیوں بھائیو؟ ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہو یا کبھی خوش کبھی غمزدہ پریشان دونوں چاہتے ہو؟ اگر ہر وقت خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو ہر وقت خوش رکھو. پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو خوش رکھتا ہے. بظاہر غم بھی ہوگا، آنکھ میں آنسو بھی آئے گا، بیوی بچے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، مگر آنکھ کے آنسو وہ دل کے آنسو پہ نہیں ہے. دل اس وقت بھی اللہ والوں کا مست رہتا ہے. جیسے کہ چٹپٹا کباب مزیدار خوب مرچے والا جھال والا، اہل بنگلہ دیش جھال کہتے ہیں مرچی کو. آنسو بہتا ہے یعنی، مگر کوئی کہہ دے حضور کیوں مصیبت میں ہیں آپ، اپنا کباب ہم کو دے دو، تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے یہ بیوقوف مصیبت نہیں ہے، یہ مزے کے آنسو ہیں، چٹپٹا بہت ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے عاشقوں کو ہر وقت غم پروف رکھتا ہے. غم ان کے دل میں گھس نہیں سکتا، غم پروف رکھتا ہے اور اپنی یاد و تسلیم و رضا سے مست رہتا ہے. ہر زماں از غیب جانے دیگرست، ہر وقت ان کو اللہ تعالیٰ نئی نئی جان عطا کرتا ہے، نئی نئی زندگی عطا کرتا ہے. ہر زماں از غیب جانے دیگرست، کشتگان خنجر تسلیم را. جو حکم اللہ کے حکم کے خنجر کے سامنے گردن پیش کی ہوئی ہے. ہر زماں از غیب جانے دیگرست، ہر وقت ان کو نئی نئی جان عطا ہوتی. اب چونکہ میرے مرشد کا نام ابرار ہے، میں 3 ابرار پیش کر کے بس تقریر ختم کرتا ہوں. ان الابرار لفی نعیم، قرآن شریف میں ہے کہ نہیں کہ نیک بندے نعمتوں میں ہوں گے؟ تو ہم لوگوں کو ابرار بننا چاہیے. غلام ابرار بننے سے ابرار نہیں ہوتا. غلام ابرار کے بعد اعمال ابرار کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. یہ نہیں حضور آپ کا غلام ہوں اور کرتا ہے اپنی منمانی. کہتا تو ہے کہ میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، مگر اس کے مشورے کو پاس کرتے ہو اور اپنی طبیعت کے غلام بنے ہوئے ہو، کہتے ہو میں آپ کا غلام ہوں. بولو شیخ کا نافرمان اور اللہ کا نافرمان اپنی طبیعت کا غلام ہے یا شیخ کا غلام؟ پھر اب 3 ابرار سن لو، کیونکہ ہمارے علماء بنگلہ دیش بھی آئے ہوئے ہیں. نمبر 1، 3 مضمون مختصر سا ہوگا اور سب میں ابرار آئے گا. بھائی مزہ آئے گا کہ نہیں؟ نمبر 1 سن لو. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ شرح بخاری میں فرماتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہیں؟ قال الحسن البصری، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے 120 صحابہ کی زیارت کی تھی. قدرا 120 صحابین، ایسا ولی اللہ آئیے تابعی جو 120 صحابہ کی زیارت کی. فرماتے ہیں قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار، ابرار آیا نا کہ الذین لا یرجون الضر، جو چونٹی کو بھی تکلیف نہ دیں، ولا یرضون الشر، اور جو شر اور نافرمانی سے خوش نہ ہوں. پیشاب میں خون آ جائے، اگر کوئی گناہ دیکھ لے اور خود کر لے تو مہینوں بیمار پڑا رہے، غمزدہ کہ مجھ سے ایسی غلطی کیوں ہوئی. ابرار قال الحسن البصری فی تفسیر الابرار، خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ ابرار کون لوگ ہیں جن کے لیے قرآن پاک میں اعلان ہو رہا ہے ان الابرار لفی نعیم. ابرار مقابلے میں فجار کے ہیں. وان الفجار لفی جہیم تو رفع الاشیاء بازدادها، ابرار سمجھنے کے لیے ہی کافی ہے کہ جو غیر ابرار ہے وہ فجار ہے. تو رفع الاشیاء بازدادها، ہر چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. گرمی کی پہچان سردی سے ہوتی ہے، رات کی پہچان دن سے ہوتی ہے، کفر کی پہچان ایمان سے ہوتی ہے. تو ابرار کی پہچان فجار سے ہوتی. نافرمان ابرار ہے یا فجار ہے؟ ایک ابرار ہو گیا نا بھائی. اب دوسرا ابرار سنو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ولی عرض امانان، دنیا میں دو ہی امن ہے، ایک حضور صلی اللہ فاحدہما رفع مرفوع، ایک اٹھ گیا، وہ کیا ہے؟ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی ہے، جب تک آپ رہیں گے کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ نمبر دو باقی ہے، وہ مرفوع نہیں ہے قیامت تک، وہ ہے استغفار، معافی مانگنا۔ جب تک اللہ سے معافی امت مانگتی رہے گی عذاب سے محفوظ رہے گی۔ اگر ہم سے صدر مصدر الخطا اور صدور خطا، تو استغفار کرو روزانہ 2 رکعت توبہ پڑھ کے، اللہ سے رو کہ مجھ سے بہت بڑی نالاقی ہو گئی، مگر آپ معاف کرنے پر قادر ہیں۔ اگر حرم کعبہ کے اندر بھی ہم سے گناہ کبیرہ ہو جائے، کعبہ شریف کے اندر، تو اے خدا کعبے میں گناہ کبیرہ اور بڑے گناہ کو آپ معاف کر سکتے ہیں، اور ہم نے تو عجم اور ایشیا میں کیا ہے۔ اے عظیم عظمہ گناہان عظیم، اے عظمت والے اللہ، آپ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو تو توانی عفو کردن در حریم، کعبہ شریف کے اندر بھی ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو آپ معاف کر سکتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ دنیا میں 2 امان کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب تک اپنی حیات سے دنیا میں موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی عذاب نہیں آئے گا، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھلا صحابی اور دلیل نہ ہو اس کے پاس؟ فرمایا کہ قرآن شریف کی اس آیت کو تلاوت کرو۔ قرآن شریف کی اس آیت میں دونوں دلیل ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم، جب تک آپ زندہ ان لوگوں میں ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، آپ جب تک ان میں ہیں ہم ان کو عذاب نہیں دیں گے آپ کی برکت سے۔ آپ اتنے پیارے ہیں کہ ہم کوئی سزا نہیں نافذ کریں گے ان کے اوپر۔ اور نمبر 2 کا ثبوت وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ نہیں عذاب دے گا ان کو دائماً۔ جو وما کان اللہ معذبہم، یہاں جملہ اسمیہ نازل ہوا، وما کان اللہ لیعذبہم وہاں فعل مضارع ہے، کیونکہ وہ وقتی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے قیامت تک، جب تک امت اور مسلمان استغفار کرتے رہیں گے ہم ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیں گے، یہاں تک کہ کافر کو بھی عذاب نہیں دیں گے اگر وہ بھی معافی مانگتے رہیں۔ دنیا میں دوزخ ملے گی مگر دنیا میں ہم عذاب روک لیں گے۔ وما کان اللہ معذبہم، اور اللہ نہیں عذاب دے گا ان کو، وہم یستغفرون، اور یہ استغفار کرتے رہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ کافروں کو بھی استغفار فائدہ کرتا ہے۔ فوراً میں نے تفسیر بیان قرآن نکالی، تفسیر بیان قرآن میں اس آیت کی تفسیر دیکھی تو حکیم علومت نے فرمایا کہ کافر بھی جو طواف کرتے تھے کعبہ شریف کا تو وہ غفرانکا 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 طواف میں کہتے تھے کہ اللہ معاف کر دو، اللہ معاف کر، اللہ ہم کو معاف کر دو۔ تو فرمایا یہ آیت میں کافروں کا غفرانکا کی طرف اشارہ ہے کہ ان کافروں کو بھی عذاب نہیں دوں گا دنیا میں جب تک یہ ہم سے مغفرت مانگتے رہیں گے، لیکن ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کو ہم وہاں سزا دیں گے، مگر اگر دنیا میں غفرانکا کہتے رہیں گے تو ان کو دنیا میں عذاب نہیں دیں گے، مگر ایمان نہ لانے کی سزا میں وہاں ملے گا، آخرت میں سزا ملے گی۔ اب ملا علی قاری کا فیصلہ دیکھو، اب ابرار آ رہا ہے، لفظ ابرار۔ اب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ 11 جلدوں کی شرح میں اپنا ارشاد عالیہ مخفہ عبارت کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ فإن الاستغفار فإن الاستغفار اذا كان يفيد للكفار
یعنی استغفار جو فائدہ دنیا میں دے رہا ہے کافروں کو بھی کہ دنیا میں عذاب نہیں آئے گا، وہاں کفر کی وجہ سے آئے گا۔ فإن الاستغفار اذا كان يفيد للكفار فكيف لا ينفع المؤمنين الابرار۔ جب کافروں کو استغفار مفید ہو رہا ہے کہ دنیا میں عذاب نہیں اللہ دے گا، تو جو مومن ہیں ان کو استغفار کیوں نہ فائدہ دے گا؟ پھر عربی کے بارے سن لو، فإن الاستغفار اذا كان يفيد للكفار، دیکھو وزن مل رہا ہے کہ نہیں؟ فإن الاستغفار اذا كان يفيد للكفار فكيف لا ينفع المؤمنين الابرار۔ تو ابرار اور نیک بندوں کو اور مومن اور ایمان والے نیک بندوں کو استغفار کیوں نہیں فائدہ کرے گا؟ آیا ابرار؟ میں مزہ لے رہا ہوں اس میں کہ میرے مرشد کا نام بھی آ رہا ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھ سے مدینہ شریف میں پوچھا کہ میری بیوی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تسبیح کا ثبوت نہیں تھا، تم بدعتی ہو، کیوں تسبیح پڑھتے ہو؟ وہ عرب تھا، مدینے کا رہنے والا ہے، ابھی زندہ ہے۔ میں نے کہا کہ اپنی بیوی کو سمجھا دینا کہ صحابی کا عمل بھی سنت ہے اور راہ ابرار ہے۔ اب سنو عبارت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی، کان لابی ہریرہ خیط، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک دھاگا تھا جس میں چھوٹی چھوٹی گانٹھ تھی۔ کان لابی ہریرہ خیط فیہ عقد کثیرۃ، اور اس دھاگے میں بہت سی چھوٹی چھوٹی گانٹھ تھی، گرا۔ یسبح بہا، حضرت ابو ہریرہ اس پر تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ فیہ جواز و عد الاذکار، حضرت ابو ہریرہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل میں ملا علی قاری مشکات شریف کی 11 جلدوں میں شرح لکھنے والا عربی زبان میں، وہ فرماتے ہیں فیہ جواز و عد الاذکار، اسی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل میں جواز کا ثبوت ہے کہ ذکر کا شمار کرنا جائز ہے۔ فیہ جواز و عد الاذکار وماخذ سبحۃ الابرار، اور نیک بندوں کی تسبیح کا اسی میں ثبوت ہے۔ وماخذ سبحۃ الابرار، ابرار آیا کہ نہیں آیا؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 3 ابرار کا ثبوت پیش کر دیا جو وعدہ کیا تھا میں عربی عبارات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اب دماغ کمزور، دنیا کی بات یاد نہیں رہتی، مگر مجھے عربی عبارت یاد رہتی ہے الحمدللہ۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے اور ہمارے علم میں، عمل میں، اخلاص میں، تقوی میں، دنیا میں، دین میں اللہ ہم سب کے برکت دے، اور میری ذریات و اولاد کو بھی، آپ کی ذریات و اولاد کو بھی، اور میرے احباب عالم ساری دنیا میں جہاں جہاں میرے احباب ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی، اے خدا اختر کے ہاتھ کی لاج رکھتے ہوئے سارے عالم میں اختر کو بھی اور میرے احباب کو جنہوں نے میرے ہاتھوں پر بیعت کی، اختر کے ہاتھ کی لذت کی لاج رکھ لیجئے اور رسوا نہ ہونے دیجیے، سب کو ولی اللہ بنا دیجیے، ایک بندہ بھی ایسا نہ ہو جو محروم ہو جائے، اور میرے جتنے احباب ہیں ان کو دین پھیلانے کا ذریعہ بھی بنا دے، سارے عالم میں اللہ اپنی محبت کے خوشبو کی نشریات کا زلزلہ، غلغلہ، دمدمہ مچا دے اپنی رحمت سے، قیامت تک صدقہ جاریہ بنا دے، اکثر کو بھی، میرے دوستوں کو بھی، میری اولاد کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گناہ سے بچنا جس کا نام ہے تقویٰ۔ تقویٰ اتنی عظیم نعمت ہے جو دونوں جہان سے بڑھ کر ہے، دونوں جہان مل کر تقویٰ کی قیمت ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ تقویٰ جو ہے یہ بنیاد دوستی حق تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بنیاد ہے، اور بنیاد ہی پر عمارت قائم ہوتی ہے۔ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ کی بنیاد جتنی مضبوط ہوگی، اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کی عمارت بھی مضبوط ہوگی۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقویٰ کی بنیاد مضبوط ہوگی،
اس کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی اسی درجے میں مضبوط ہوگی۔ آپ بتائیے، جس عمارت کی بنیاد کمزور ہو تو وہ عمارت کی بنیاد کی کمزوری سے عمارت کی کمزوری اس کو لازم ہے۔ تو جس کے اندر تقویٰ کی بنیاد کمزور ہے، کسی وقت بھی اس کے سے گناہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دوستی کی عمارت اس کی کمزور رہے گی۔ اور یہ دوستی، اللہ کی دوستی کی بنیاد مضبوط کس سے ہوتی ہے؟ اس کا ٹھیکیدار کون ہوتا ہے؟ ٹھیکیدار اگر ایماندار ہے تو وہ بنیاد میں اچھے کنکریٹ کرے گا، کنکریٹ، اور لوہا خوب ڈالے گا، سیمنٹ خوب ڈالے گا۔ تو اگر مخلص پیر ہے تو اسی کی کوشش کرے گا کہ میرے احباب کے دل میں تقویٰ کی بنیاد نہایت مضبوط ہو جائے، اور رات و دن روئے گا کہ میرا اختر بھی اور میرے دوست بھی اور میرا خاندان بھی ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ بس پڑھیے۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، وہ کہ انسان نہیں جانور سے ہے کم۔ دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان، دوست تو سن لو تم کچھ میری داستان۔ ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم، کوئی قیمت نہیں خاک ہے صرف ہم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں۔ ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں۔ ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم۔ صحبت اہل دل سے ملا درد دل، صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت بھی ہم،
ورنہ پاتے کہاں سے یہ طاقت بھی ہم، درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اگر سیکھنا ہے، درد دل جب بولا جائے تو کیا سمجھو گے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت. اور محبت نام ہے اللہ کی محبت کا رس. خالی زبان سے نہ کہو، گولا ہی گولا. رس گولا مرکب لفظ ہے، گولا بھی ہو رس بھی ہو اس میں. اگر گولا ہے اور رس نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے پھر وہ؟ یہ رس ملتا ہے اللہ والوں سے. اب سنو، درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو، درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو، درد دل سیکھنا ہے اگر دوست تو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم. ہمارے شیخ مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ الہ آبادی لکھنؤ کے علماء سے خطاب فرمایا کہ تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں، تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے. وہ ہمارے بزرگوں کی بات ہے مگر جام و مینا اختر کا ہے. سارے ارض و سما اور شمس و قمر، سارے ارض و سما اور شمس و قمر، دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم، دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم.